تكن من الغافلين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 205 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہم سب نے سنا تھا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ When Quran is recited, listen to it in silence that Allah subhanahu wa ta'ala may show you His mercy۔ جب قرآن کی تلاوت ہو تو کان لگا کر سنو تاکہ بات دل میں اترے اور اللہ رحم و کرم فرمائے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا تھا کہ اسی آیت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خالی حدیث پر ڈیپینڈ نہیں کرتے بلکہ پہلے قرآن کو دیکھتے ہیں پھر حدیث کو دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو، تو جب امام فجر کی نماز میں یا کسی بھی نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو مقتدی کو چپ ہو کر سننا چاہیے۔ آیت سے پتہ چلا۔ اور حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ من کان لہو امام فقرات الامام لہو قراءہ، جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث دونوں سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ جو مقتدی ہو امام کے پیچھے کسی تو وہ تلاوت نہ کرے، اس کی تلاوت تابع ہے امام کی تلاوت کے، یعنی حکمن وہ بھی تالے ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے کیونکہ سن رہا ہے اور جو کچھ امام پڑھ رہا ہے اس سے وہ ایگری ہے۔ اب فرمایا یہاں سے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، remember your Lord within yourself with humbleness and with fear۔ اپنے رب کو یاد کرو خود اپنے اندر، اپنے دل میں، تضرع گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے، دون الجہر من القول، بلند آواز سے نہیں۔ صبح کو بھی یاد کرو اور شام کو بھی یاد کرو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، and do not be of those who are neglectful، ان لوگوں میں سے مت بننا جو غافل ہیں اللہ کی یاد سے۔ یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار باتیں فرمائی ہیں۔ خلاصہ فرمایا ہے اس پوری سورت کا اینڈ میں کہ اپنے پروردگار کو یاد کرو۔ یاد کی دو قسم ہے، ایک ہے یاد زبان سے اور ایک ہے یاد دل سے، اور دونوں اسلام میں جائز ہے، دونوں کا ثبوت موجود ہے، لیکن ذکر خفی زیادہ محبوب ہے کیونکہ اس میں تو دوسرے کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، کسی جگہ سونے والے کو جگائیں بھی نہیں آپ، اور ساتھ ساتھ خلوص کے قریب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کو یاد کرو فی نفسک۔ نفس کے معنی ہوتا ہے ذات، نفس کے معنی ہوتا ہے جان، نفس کے معنی ہوتا ہے ارادہ، کئی معنی ہے اس کے، لیکن اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، he who recognizes himself recognizes his Lord۔ جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ خدا کو بھی پہچانتا ہے۔ قرآن شریف میں ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، there are many signs in the world، وَفِي أَنفُسِكُمْ and within yourselves as well، أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو کیوں دیکھتے کیوں نہیں؟ اللہ کی نشانیاں کچھ تمہارے اندر موجود ہیں۔ زمین میں نشانی ہے، وہ دور کی نشانی ہے، اور اپنے اندر کی نشانی قریب کی نشانی ہے۔
तो करीब से ही अपने रब को देखो, दूर में भी देखो लेकिन करीब से देखना ज्यादा बेहतर है। तो नफ्स के माने एक है नफस, याद रखिए, एक है नफस और एक है नफ्स। फे के ऊपर जबर हो तो नफस, उसका मतलब है सांस, है ना। हर नफस दरूद हो, लाखों सलाम हो, है ना। यानी हर सांस पर हमारे नबी पे लाखों दरूद नाजिल हो। नफस नफस दरूद है, नफस नफस सलाम है। ये किसका जिक्र खैर है, ये किसका लब पे नाम है, हमारे होंठ पे किसका नाम आया कि नाम आते ही हर नफ्स हर सांस पर लाखों सलाम लाखों दरूद भेज रहे हैं। तो नफस सांस और नफ्स के माने जान और जात। तो फरमाया कि रिमेंबर योर लॉर्ड विद इन योर सेल्फ विद हम्बलनेस एंड विद फियर विदाउट लाउडनेस इन वर्ड्स। अब देखें, तजर्रो के माने होता है गिड़गिड़ाना, यानी उम्मीद होगी तो गिड़गिड़ाएंगे ना, गिड़गिड़ाएंगे तो कहेंगे या अल्लाह ये चीज दे दे, ये चीज दे दे, और ज़ौक दे, और शौक दे, और फजल अता फरमा, और तौहीद का नूर अता फरमा। और खीफा का माने डर, इसलिए कि तू बेनियाज है, तो मेरी जो कुछ याद कर रहा हूं इसमें मुझे खौफ दे, खौफ खशियत दे कि मैं बेनियाज ना हो जाऊं, बहक न जाऊं, बल्कि सीधी राह पे ले चल। ये दो चीजें होनी चाहिए, उम्मीद और खौफ। ये दो बाजू हैं जिस पर ईमानदार आदमी हाथ रखकर उड़ता है अल्लाह की तरफ। अब यहां पर सिर्फ एक हदीस सुनिए, तफसीर में है और हदीस शरीफ के हवाले से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में एक नौजवान बीमार हुआ, तो हमारे नबी अलैहि सलाम को पता चला, तो आप तशरीफ ले गए इयादत करने के लिए, बीमार पुरसी के लिए तशरीफ ले गए। तो गए तो देखते क्या है कि उसकी आखिरी हालत है, यानी वो जवान मरने के करीब था। पूछा कैफ़ तजिदुक, यंग मैन हाउ आर यू, कैसा हाल है तुम्हारा, कैसे पा रहे हो अपने आप को। कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे अपने परवरदिगार से बहुत उम्मीद है, व अखाफु ज़ुनूबी, और मुझे अपने गुनाहों का डर भी है। दो बातें उस नौजवान ने की, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, उम्मीद वासिक मजबूत उम्मीद है, और अपने गुनाह से मुझे डर भी है। तो हुजूर ने फरमाया कि ऐसे मौके पर जिस मर्द मोमिन के दिल में ये दोनों चीजें जमा हो जाती हैं और इसी हालत में मरता है, तो अल्लाह ताला उसकी उम्मीदें पूरी करता है, गुनाहों को माफ कर देता है। सर्टिफिकेट दे दिया हमारे प्यारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए उम्मीद से आदमी आगे बढ़ता है और खौफ से आदमी बचता है, परहेज करता है। खौफ चाहिए परहेज करने के लिए, उम्मीद चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ड्राइव करते हैं तो आपके ये दिल में ही होता है ना, ड्राइव करते हैं तभी तो ये होता है, उम्मीद है कि पहुंच जाऊंगा, और थोड़ा डर होता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, उलट ना जाए, है ना, पेट्रोल ना खत्म हो जाए। ये सारी बातें आपके जो दुनिया में है वो यहाँ भी है। तो खौफ और उम्मीद ये दो बाजू हैं जिस पर बंदा हाथ रख करके अल्लाह की तरफ जाता है। तो तजर्रो और खौफ खशियत होनी चाहिए, और इस तरह से अपने अंदर याद करो। अब एक लफ्ज़ और सुन लिए, दूनल जहर मिनल कौल बिलगुदू वल आसाल, विदाउट लाउडनेस इन वर्ड्स, यानी बुलंद आवाज से न हो। इसका ये मतलब नहीं है कि बुलंद आवाज से जिक्र करना मना है, मना नहीं है, बल्कि हदीस से साबित है, और मुहद्दिसीन ने दोनों हदीसें जमा की हैं। सिर्फ एक छोटा सा वाक़या सुनिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले जब सहाबा को जब तहज्जुद पढ़ते थे तो कभी कभी आप मुआयना करते थे घूम करके। तो एक रात आप निकले तो देखा कि अबू बकर सिद्दीक तिलावत कर रहे हैं तहज्जुद में और बहुत धीमी आवाज से। फारूक आजम के पास गए, देखा कि वो बुलंद आवाज से कुरान पढ़ रहे हैं।
सुबह को पूछा कि हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर अपनी तिलावत इतनी पस्त क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि जिससे मैं मुनाजात करता हूं वो सुन लेता है, दिल की बात जानता है वो। और हाँ तो उमर आप इतना बुलंद, तो कहा कि ऊ के जुल वसनान, सोतों को जगाता हूँ, व उतरदु शैतान, शैतान को भगाता हूँ। जलाली थे, है ना। तो शैतान कैसे भागता है? असल में जब बुलंद आवाज से, पस्त आवाज से जिक्र करें ना तो वसवसे आते हैं, और बहुत आदमी होते हैं कि बुलंद आवाज से करें तो ये वसवसे भाग जाते हैं। यहाँ पर हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक साहिब मुशाहदा थे, यानी अल्लाह का जमाल देखते थे, इसलिए पस्त आवाज से जिक्र करने से उनको कोई नुकसान नहीं होता था। और फारूक आजम साहिब मुजाहिदा थे, वो अभी जिहाद की मंजिल में थे, इसलिए कभी कभी वसवसे आते थे तो उसको दफा करने के लिए बुलंद आवाज से करते थे, है ना। देखें आपके एक हदीस से कैसे लोगों ने नतीजे निकाले हैं, और बिल्कुल बात सही है। दूसरी रवाज दूसरा कौल जो महिउद्दीन मिरावी ने फतुहात मक्किया में नकल किया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मा रअयतु शैअन इल्ला रअयतुल्लाह क़ब्लहू, मैंने किसी चीज को देखने से पहले अल्लाह को देखा। नोट करें, जुमला बहुत बुलंद जुमला है ये, और इसकी शरह इस मजलिस में करना मुमकिन नहीं है। मा रअयतु शैअन, आई नेवर सो ए थिंग बट सो अल्लाह बिफोर दैट थिंग। किसी चीज को देखने से पहले मैंने किसको देखा? अल्लाह को। इसका मतलब ये कि अबू बकर सिद्दीक को इसी दुनिया में खुदा का जमाल नजर आता था। और हाथ अली का भी एक जुमला सुन लीजिए, है ना। बातों बातों में किसी ने पूछा, जिसके बाद गौसुल आजम करते हैं कि आप अली अल्लाह की इबादत करते हैं तो क्या उसको देखा भी है? तो फरमाया कि लम आबुद रब्बन लम अरा, उस रब को इबादत करता ही नहीं जब तक देख न लूं। बड़े बड़े लोग हैं ये वो लोग हैं जो हुजूर की सोहबत में रहे और हुजूर से फैज पाया। इनका छींटा अल्लाह हमें भी दे दे तो काम चल जाएगा। तो देखिए, तो इस हदीस से साबित हुआ, हुजूर ने ये नहीं कहा कि उमर बुलंद आवाज से तिलावत करना या जिक्र करना ये नाजायज है, ये नहीं कहा कि आवाज थोड़ी सी और पस्त कर दो। बहुत आवाज से करोगे तो अपने आप को भी तकलीफ होती है। तिलावत करते वक्त नमाज में कभी अपनी आवाज बुलंद हो जाए तो इमाम साहब को खुद तकलीफ होती है, तो बुलंद आवाज से करें तो अपने आप को तकलीफ होती है। और बहुत पस्त भी ठीक नहीं है, थोड़ी सी और उठा दो। और एक हदीस में है कि मूसा अशरी से पूछा, मूसा अशरी गए तो कहा कि तुम्हारी आवाज सुनी थी मैंने रात को तहज्जुद में, अल्लाह ने तुमको लहने दाऊदी अता की है। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मुझे क्या पता कि आप चुपके से सुन रहे हैं। अगर मुझे ये पता चलता कि मेरा आका मेरी तिलावत छुप कर सुन रहा है तो मैं और ज्यादा खूबसूरत पढ़ता। देखें कैसे कैसे लोग हैं। अब ये शिर्क नहीं हुआ ना, हुजूर ने तो ये नहीं कहा कि मुझे सुनाओगे तो शिर्क हो जाएगा, ये शिर्क नहीं हुआ। नबी को सुनाना शिर्क नहीं है, तौहीद है ना। तो देखें क्या नतीजा निकला कि बुलंद आवाज से, बहुत बुलंद आवाज से कुरान पढ़ें, बहुत बुलंद आवाज से जिक्र करें तो खुद दूसरों को तकलीफ तो होगी ही, पहले अपने आप को तकलीफ होगी, है ना। इसलिए बुलंद आवाज ज्यादा नहीं चाहिए, इतना चाहिए कि आदमी खुद सुने, यहां से निकले खुद सुने, या थोड़ी और बुलंद कर दें। जंग में जा रहे सहाबा कराम तो ऊंट पर सवार थे, घोड़े पर सवार थे, तो बुलंद आवाज से जिक्र करते थे। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम बहरे खुदा को नहीं इबादत का पुकार रहे हो, बल्कि उस खुदा को पुकार रहे हो जो तुम्हारे ऊंट की गर्दन से भी ज्यादा तुमसे करीब है। इसलिए अपने ऊपर रहम करो, नरमी करो, इतना बुलंद से न करो। खुलासा निकला कि रिमेंबर योर लॉर्ड विद इन योरसेल्व्स विद हम्बलनेस एंड विद फियर, without loudness in the words, in the mornings and in the evenings, सुबह शाम।
صبح شام سے مراد یہ نہیں کہ صرف 2 دفعہ ذکر کریں، یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف صبح پڑھ لیں شام کو پڑھ لیں باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ نہیں. اس کا مطلب ہے دوام ذکر و فکر، ہمیشہ اللہ کی یاد کرو صبح اور شام بول کر کے. مقصد ہے کہ مسلم کو چاہیے کہ اپنے رب کا ذکر حتی الامکان ہمیشہ کرے، ذکر قلبی ہو چاہے ذکر لسانی ہو. اب ایک بات اور سن لیجئے، اس کو میں مختصر سے بیان کر دوں ایک قصے میں تاکہ سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اندر یاد کرنا. ایک بزرگ گزرے ہیں جس کا ذکر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اور روض الریاحین نے اور دوسرے حضرات نے بھی ہر جگہ کیا. بہت مشہور واقعہ ہے وہ یہ کہ حمزہ خراسانی ایک بزرگ تھے، بڑے ولی تھے. حج کو چلے تو چلتے چلتے راستے کے کنارے کہیں کنواں تھا. تو بہت سے کنویں ایسے ہوتے ہیں، میں نے خود بھی دیکھا اپنے ملک میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایسے کنواں ہے کوئی اس کے اوپر اونچی چیز اینٹ نہیں ہوتی، زمین کے برابر ہی ہوتی ہے. تو ایسے چل رہے تھے، رات اندھیری تھی، بس پاؤں اس میں پڑا تو نیچے گر گئے، کنویں میں گر گئے. تب ہم لوگ گرتے تو کیا کہتے ہے کوئی مدد کرنے والا، اندر ہی سے چلاتے. تو وہ جناب کنویں میں گر گئے، بے چین ہوئے، حج پہ جا رہا ہوں کنویں میں گر گیا ہوں تو کیا کروں، کس کو پکاروں. کہا کہ کسی کو نہیں پکاروں گا، اگرچہ جائز ہے لیکن اسی کو پکاروں گا جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے. ابھی یہ اللہ اللہ کر ہی رہے تھے، توکل کر ہی رہے تھے، جب تک تھوڑی دیر کے بعد 2 آدمی آئے اسی راستے سے گزرتے ہوئے. تو کہا کہ یہ کنواں تو بہت خطرناک ہے، کوئی مسافر جائے گا تو اس میں گر جائے گا، اس کو پاٹ دینا چاہیے. تو گئے، تھوڑی دیر باہر سے 2-4 لکڑیاں لے کے آئے، بڑے بڑے جنگل کا راستہ تھا ہی، لکڑیاں لے کے آئے اور کنویں کے اوپر ڈال کر کے اور ایسا کر دیا کہ کوئی گرے نہیں. تو اس وقت ہم لوگ تو کیا کہتے، میں تو پہلے ہی سے گرا ہوں قبر میں، اب دفن کر رہے ہو مجھے، یہ کہتے نا. لیکن انہوں نے کہا کہ اب شور نہیں مچاؤں گا، صرف اللہ مدد کرے گا، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا. بس اللہ اللہ کر رہے ہیں توکل پر. اور وہ لوگ کنویں کو پاٹ کر چلے گئے. اب تھوڑی دیر اور گزری تو دیکھتے کیا ہے کہ کنویں کے اوپر کوئی کھر مار رہا ہے اور زور سے ان دونوں 4-3 چند لکڑیوں کو جو انہوں نے رکھا تھا اس کو مار کے بھگا دیا، ادھر ڈھکیل دیا. اور بہت بڑی دم، جیسا کہ داتا گنج بخش نے لکھی ہے اور کسی نے لکھا ہے کہ اپنا پاؤں، میں دم زیادہ سمجھ میں آتا ہے، مانسٹر ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے، تو وہ دم نیچے لٹکا دیا. اور اندر سے آواز آئی کہ حمزہ دم پکڑ لو. تو وہ انہوں نے اس کا دم پکڑ لیا اور اس جانور نے کھینچ کے باہر کر دیا. اور اس کے بعد سیدھے بھاگا جنگل میں، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں کہ یہ کھاؤں کہ نہیں کہ کون ہے، باہر نکال کے اور سیدھے جنگل میں بھاگ گیا. کہتے ہیں یا اللہ کیا تیری شان ہے، کیسا رحیم و کریم ہے، جس کنواں میں گرا اس کو تو نے پہلے 2 بندوں سے پٹوا دیا، چھپوا دیا. اور اس وقت بھی میں چلاتا، میرا دل کہتا تھا پکارو، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، جو اوپر ہیں وہ دور ہیں اور جو جان سے زیادہ قریب ہے وہ بہت قریب ہے، اس لیے اسی سے کہو. تو تو نے میری آواز سن لی اور مجھے کنویں سے نکال دیا. تو آواز آئی کہ فہتف ہاتف الیس ھذا احسن، آواز آئی کہ کیا یہ بہترین رحمت نہیں ہے، نجیناک من الموت بالتلف، نجیناک من التلف بالتلف. حمزہ خراسانی، میں نے تجھ کو موت سے بچایا، موت کو بھیج کر. کہ جو جانور آیا تھا وہ تو خود آدمی کو کھاتا تھا، تو موت تو بھی ہوا نا، اور کنویں میں بھی موت تھی. تو موت سے تم کو بچایا موت کے ہی ذریعے. جو جانور آدمی کو ہڑپ جاتا ہے، نگل جاتا ہے، پھاڑ کے کھا جاتا ہے، اسی جانور نے تم کو دیکھا تک نہیں بلکہ اپنی دم میں کہا کہ دم اتارا اور اس میں تو پکڑ کے نیچے نکل گئے. تو موت سے ہی میں نے تم کو موت سے بچایا ہے. سجدہ شکر ادا کیا.
دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. تو جو اللہ کی یاد میں ہوتا ہے سچے دل سے، اللہ اس کی یوں فریاد سنتا ہے. تو دیکھیے فرمایا کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ، ریممبر یور لارڈ، یور چیریشر اینڈ سسٹینر within yourselves with fear and humbleness، تضرع زاری اور خوف و خشیت کے ساتھ. چلا چلا کے مت ذکر کرو کہ اسے تم کو تکلیف ہوگی، ہمیشہ یاد کرو حتی الامکان. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، and do not be of those who are neglectful. غافلین میں سے مت بننا. غفلت بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے. جو مطلق ہمیشہ غافل رہتے ہیں اللہ سے، اس کو امام محمد رضا فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ غفلت مطلقہ یعنی جو اللہ سے ہمہ وقت غافل رہتے ہیں وہ ایک قسم کا کفر ہے. ایک قسم کا کفر ہے یہ کہ کبھی اللہ کا نام ہی نہیں لیتے. صبح اٹھے تو کھا پی کے چل دیے کام پر، کام کرتے رہے، زکزک بگبہ ہوتا رہا. آئے شام کو کھا پی کے بیٹھے، اس کے بعد پھر ٹیلی ویژن دیکھنے لگے، پھر سو گئے، کبھی اللہ کا نام نہیں لیا. تو جو غافل ہے مطلقاً بقول اعلی حضرت، یہ ایک قسم کا کفر ہے. اسی کو مولا رومی نے فرمایا ہے کہ اہل دنیا کافران مطلقاً روز و شب در زقزقو در بقبقند. جو دنیا دار لوگ ہیں وہ ایک قسم کے کفر میں گرفتار ہیں. رات دن زق زق بک بک غیبت شکوہ شکایت دنیا داری لین دین میں ہی رہ جاتے ہیں اور ان کو توبہ اور ذکر اللہ کی توفیق نہیں ملتی. تو اس غفلت سے نکل جاؤ. لا تکم من الغافلین، غافلین میں سے مت بنو. جناب ایک آیت رہ گئی ہے اس سورت کی، اگر آپ کہیں تو میں سنا دوں کیونکہ اب آئندہ انشاءاللہ دوسری سورت شروع کریں گے. اللہ فرماتا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. بے شک وہ لوگ جو اپنے رب، اے محبوب تیرے رب کے قریب ہیں. دیکھیں کیسا جملہ ہے. بے شک وہ لوگ عند ربک، جو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کے قریب ہیں، وہ اللہ کی عبادت سے نا بڑائی ظاہر نہیں کرتے، یعنی پراؤڈنس نہیں دکھاتے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. Surely those who are with your Lord or near to your Lord, they do not show proudness from his worship. They glorify him and to him they prostrate themselves. جو اللہ کے پاس ہیں وہ اللہ کی عبادت سے ذرا بھی بڑائی اپنی ظاہر نہیں کرتے، بلکہ ان کی بڑائی یہ ہوتی ہے کہ ہمہ وقت اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں اس کی اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. اس کی تفسیر میں دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، لیکن فرشتہ کا لفظ اس میں ہے ہی نہیں. مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں جو رب کے قریب ہیں، لیکن اللہ والے بھی تو رب کے قریب ہوتے ہیں. اس لیے جو مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو فانی فی اللہ باقی باللہ ہوتے ہیں، اپنی خودی سے فانی اور اللہ کے ساتھ باقی. جو اللہ کے ساتھ باقی ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے، لفظ بولنے میں آسان ہے لیکن میننگ اس کا بہت بلند ہے، اور یہ دولت بہت کم لوگوں کو بہت دنوں کے بعد نصیب ہوتی ہے. فانی فی اللہ ہے نا، آئی ایم نتھنگ، باقی باللہ جو کچھ ہے اللہ ہے. تو یہ جملہ جو ہے بہت بلند ہے. Surely those who are near to your Lord, they do not show proudness from his worship, they glorify him and to him they prostrate themselves. وہ اسی کے آگے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کی دو قسم ہے. ایک سجدہ ہے جو سر سے کرتے ہیں، اٹھا بندہ رکوع میں گیا پھر سجدے میں گیا، اور ایک سجدہ ہے دل کا
دل کا سجدہ اگر نصیب ہو جائے تو یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمہ دم نصیب ہوتا ہے. دل کا سجدہ یہ ہے کہ یہ حاضر ہو کہ وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے اور میں ایک بلبلہ ہوں، کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے اللہ ہے. یہ اگر ذہن میں ہمیشہ رہے تو سمجھیے کہ یہ ذکر قلبی ہے اور یہ دل کا سجدہ ہے. اسی لیے کہا ہے کہ وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں جس میں سر جھک گیا دل جھکا ہی نہیں. وہ سجدہ نہیں ہے. ایک صوفی کہتے ہیں کہ چوبا سجدہ کرد بندہ بزمی صدائی آمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی. جب میں سجدے میں گیا تو زمین سے آواز آئی کہ میاں ریاکاری کے سجدے سے تم مجھے بھی خراب کر رہے ہو. تو بحرم رحم ندادن بطواف کعبہ رفتم. صوفی کہتا ہے بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن تو بیرون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی. میں حج کے لیے گیا، طواف کیا اور سجدے میں گیا تو زمین سے آواز آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ میاں کعبہ سے باہر 10 سال 20 سال 40 سال رہے ہو، وہاں کیا کیا ہے کہ آج گھر میں آئے ہو. ایک قسم کے ہے نا تنبیہ ہے یہ، ہے نا. تو علامہ اقبال نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. جب ہی جا کے سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. وہ کہتے ہیں میں سجدے میں گیا تو زمین سے آواز آئی کہ تیرے دل میں ابھی بت کی محبت ہے. بت سے مراد وہی بت نہیں ہے، اسٹیچو نہیں جس کو پوجتے ہیں، تیری خودی ہی ایک بت ہے. تو ابھی تو خودی میں گرفتار ہے، وہم میں گرفتار ہے، دنیا کے تمام غلطوں کو لے کر سر میں اور دل میں رکھ کر سجدہ کر رہے ہو. تو جب دل میں اس طرح سے غیروں کی محبت بیٹھی ہوئی ہے تو بتاؤ نماز میں تمہیں کیا ملے گا. بڑی لاجواب بات ہے. تو یہ سجدہ لاجواب سجدہ ہے. اور سجدہ کیا ہے کہ اقصا غایت التذلل. تذلل کہتے ہیں ہیوملیشن. جو اپنے آپ کو کوئی ہیوملیٹ کرے تو اس میں سب سے آخری انتہائی پوائنٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے جسم کا بلند ترین عضو اس کے قدم پہ ڈال دے. جیسے فرض کیجئے کہ کوئی وڈیرا آیا اور اس کے سامنے کوئی اس کا سرونٹ سر جھکا دے اس کے پیر پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے بڑے بندے کے سامنے اپنے کو بہت ذلیل کیا، سر جھکا دیا اس قدم پر، ہے نا. دنیا جس کم سے ہو. لیکن بندہ اللہ کی عبادت کی نیت سے اوپر سے نیچے گرا اور اپنا سر پٹک دیا، آگے زمین پر رکھ دیا. دوسرے لفظوں میں اگر خدا جسم کے ساتھ وہاں ہوتا تو گویا ہم اپنا سر اس کے تلوے پہ رکھتے ہیں، پاؤں پہ رکھتے ہیں. تو سجدہ اللہ کے لیے کوئی اپنے آپ کو تذلل اور ہمبل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے تو اللہ اس کو اٹھاتا ہے، اور جو اکڑتا ہے اللہ اس کو گراتا ہے. تو اس لیے سجدہ بہت بلند چیز ہے. اور ایک بات اور آخری سن لیجئے، اس آیت میں سجدہ کا حکم ہے. پڑھنے والے سننے والے سب سجدہ کریں گے. ہم لوگ بعد میں کھڑا ہو کے صف لگا کے ایک سجدہ کریں گے. حدیث سن لیجئے کہ جب قرآن کی آیت پڑھ کر کے بندہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس آدمی سے بھاگ جاتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے کہ آدم کے بیٹوں کو، ابن آدم کو سجدہ کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا، یہ جنت میں جائے گا، اور مجھے بھی سجدہ کا حکم ہوا تھا لیکن میں اکڑ گیا، میں جہنمی ہوں. روتا ہے.
جب سجدہ کرے تو وہ روتا ہے، یہ کہہ کے۔ اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے یہاں سے ایک نقطہ نکالا ہے، اب بہت پیاری بات، کہ نماز کے ہر حصے میں شیطان نمازی کو گمراہ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، لیکن سجدہ ایک ایسا حصہ ہے نماز کا، ایسا رکن ہے کہ جو شیطان کے وسوسے سے محفوظ ہے۔ کیوں کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ بھاگ جاتا ہے، جب بھاگ جاتا ہے اعتزل، الگ ہو جاتا ہے، تو وسوسہ کیسے ڈالے گا؟ رکوع میں ہو تو وہ قریب ہوتا ہے، قیام میں ہو تو قریب ہوتا ہے، تسبیح پڑھے تو قریب ہوتا ہے، لیکن جب سجدے میں جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ اعتزل، الگ ہو گیا، معتزلہ بن گیا، اعتزل سے معتزلہ بنا ہے، اعتزل الگ ہو گیا ہے نا۔ تو جب الگ ہو گیا تو اب وہ کیا ورگ لائے گا؟ تو اس لیے نماز کا جو رکن سجدہ ہے یہ شیطان کے وسوسے سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو سجدہ ایک بلند چیز ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کوئی پتھر کے آگے سجدہ کرتا ہے، کوئی بندر کے آگے، کوئی ہاتھی کے آگے، کوئی سمندر کے آگے، کوئی چاند کے آگے، کوئی سورج کے آگے سجدہ کرتا ہے، کوئی ستارے کو سجدہ کرتا ہے، اور اللہ والے صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ایک ہستی کے آگے سجدہ کرتے رہو زندگی بھر، 1000 سجدوں سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ راضی ہو گیا، سب راضی ہو گئے، یہ ناراض ہوا، سب ناراض ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، اپنے فضل، کرم، لطف اور احسان سے نماز ظہر اور درس قرآن اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما، اور اپنے لطف و احسان سے ہم سب کو قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کرانے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن حکیم کے طفیل ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اس عظیم کتاب کے طفیل بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ جن جن مریضوں علیلوں کے لیے کہا گیا ہے خصوصیت کے ساتھ ان تمام مریضوں کو شفائے تام عطا فرما۔ سب کے ایمان و عرفان اور نیک اعمال و افعال اور رزق حلال میں برکت و وسعت و فراخی پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ایک مسلم کی طرف سے یہ عطیہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، اور اس کا بہترین صلہ انہیں خیر و خوبی اور وسعت رزق کی صورت میں عطا فرما، اور اس نیکی کا ثواب انہیں بہتری کی صورت میں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابه أجمعين برحمتك يا